شیئر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اسکرین تو شیئر ہو رہی نا؟ ابھی اسکرین پہ آ رہا ہے لیکن کتاب نہیں آ رہی ہے اسکرین پہ. ہاں وہ شیئر ہو رہی ہے، آ گئی ہوگی اب. ہاں تو غسل کا بیان یہاں سے پڑھ رہے تھے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے؟ غسل کرنا ہے. ایمان مسلمان کا اسلام جو ہے اس کا پاک ہونا بدن کا. ٹھیک. اب انہوں نے سوال کیا غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اچھا اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو ہو گیا شاید، غسل کا بیان ہو گیا نا. اچھا دوسرے لوگوں کو. تو غسل یہ نہیں کہا کہ غسل کہتے کسے ہیں. کہا اصل میں غسل عام طور سے انسان پورے بدن کو دھل لیتا ہے اور اسی کو غسل کیا ہے. لیکن غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے یہ عام طور سے بہتوں کو نہیں پتا رہتا ہے. تو ہم نے یہی سوال کر دیا غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس کا جواب دیا گیا کہ غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کی نیت کر کے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھوئے، پھر استنجا کی جگہ دھوئے، پھر اس کے بعد جو ہے بدن پر اگر کہیں نجاست حقیقیہ لگی ہوئی ہو، نجاست حقیقیہ یعنی پیشاب یا پخانہ. اصل میں نجاست اس کی 4 قسمیں ہیں. کہا کیسے؟ سنو ہم بتاتے ہیں کہ 4 قسمیں کیسے ہیں کہ ایک ہوتی ہے نجاست حکمیہ، ایک ہوتی ہے نجاست حقیقیہ. پہلی 2 قسمیں کی گئی ہیں. اب سنو نجاست حکمیہ، حکم جس سے بنتا ہے، حکم سے وہ نجاست حکمیہ بنتی ہے. مطلب نجاست حکمیہ وہ نجاست کہلاتی ہے جو صرف حکمن مان لی گئی ہو، نجس ہونے کا، اس کے ناپاک ہونے کا جو ہے حکم لگا دیا گیا ہو اور ظاہر میں کوئی چیز نہ دکھ رہی ہو. جیسے کہ انسان کے بدن کا جو ہے جرم کی حالت میں پورے بدن کا ناپاک ہونا ہے، تو ان اعضاء کا ناپاک ہونا چاہیے کہ جن اعضاء پر نجاست لگی یا نکلی ہے، لیکن اس کے ہاتھ پیر انگوٹھے ناخن وغیرہ سب ناپاک ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ وہاں پر تو نجاست نہیں لگتی ہے، نہیں گرتی ہے. تو کہا اصل میں وہ شریعت نے نجاست مطلب جو ہے ناپاک کہا ہوا ہے، یعنی شریعت نے اس پر حکم لگایا ہوا ہے کہ یہ ناپاک ہے. جب شریعت نے حکم لگا دیا تو ہم نے اس کو نجاست حکمیہ کہہ دیا. اور کہا اچھا نجاست حقیقیہ کا، نجاست حقیقیہ وہ ہوتی ہے کہ جو حقیقت میں ہو، نجاست ہو یعنی ناپاک چیز ہو، حقیقت میں ہمیں دکھ رہی ہو. کہا کیسے؟ کہا جیسے کہ ہمیں جو ہے ناپاک چیز دکھ رہی ہو کہ گوبر لگا ہے، کہیں پیشاب لگ گیا، کہیں کچھ لگا ہے. تو اس طرح سے اگر کہیں پر لگا ہوا ہے تو پھر یہ نجاست حکمیہ نہیں ہے بلکہ نجاست حقیقیہ ہے. کا اچھا نجاست حقیقیہ. تو کہا وہی نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں کی گئی ہیں. ایک حکمیہ وہ نجاست نہیں، وہ تو شریعت نے حکم دے دیا ہے ناپاک ہونے کا، وہ ناپاک ہوگا. ٹھیک ہے. حقیقیہ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. کہا نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں. ایک نجاست حقیقیہ غلیظہ، نجاست حقیقیہ خفیفہ. نجاست حقیقیہ غلیظہ مطلب جو ہے جو بہت کرا اور سخت حکم رکھتی ہو، اور نجاست حقیقیہ خفیفہ جو بہت کرا اور سخت حکم نہ رکھتی ہو. ابھی اس کو تفصیل سے آگے بتائیں گے. فی الحال یہ سمجھیں کہ اگر کہیں نجاست حقیقیہ لگی ہوئی ہو، حقیقیہ سے مراد وہی جو دکھنے والی ہو، یعنی کہ پیشاب، کہیں پر کسی کا پیشاب لگا ہے یا کوئی بھی گوبر یا کچھ بھی مطلب ایسی چیز جو ناپاک ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ نجاست حقیقیہ کہلائے گی. وہ کہہ رہے پیشاب پخانہ وغیرہ کو اس سے دور کرے جسم سے یا کپڑے وغیرہ سے، پھر نماز جیسا وضو کرے مگر پاؤں نہ دھوئے. ہاں اگر چوکی یا پتھر وغیرہ اونچی جگہ پر، اونچی چیز پر نہا رہا ہو تو کہا پاؤں بھی دھل لے. اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لے. پھر 3 بار داہنے کندھے پر پانی بہائے اور پھر 3 بار جو ہے بائیں کندھے پر پانی بہائے. یہ مطلب اسلام میں ایک طریقہ دیا ہوا ہے، ایک فارمولا دیا ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تو مطلب کام تو ہو جائے گا نا. یہ سنت ان قبیل سے ہوتی ہے، ان چیزوں سے ہوتی ہے کہ اگر ان کو ادا نہیں کرو گے اور ان کے سوا کسی اور طریقے سے آپ نے کر لیا تو دیکھو کام تو ہو جاتا ہے، لیکن جو ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتی طریقہ ہے یعنی سنی طریقہ ہے وہ طریقہ ادا نہیں ہو پاتا. اسی وجہ سے مطلب جو ہے نجاست کے لیے
غسل करने के लिए पहले आपको दाहिने मुंडे पे पानी डालना पड़ेगा, फिर बाएँ मुंडे पे डालना पड़ेगा। इस तरह से आपको जो है गुस्ल करेंगे तो आपको सुन्नी तरीके पर यानी सुन्नत के तरीके पर आपको गुस्ल गुस्ल भी हो जाएगा और इसका सवाब भी मिलेगा और काम भी हो जाएगा। मतलब जिसे कहते हैं ना एक तीर से दो मतलब जो है उधर काम भी हो रहा है और उधर सुन्नत भी अदा हो रही है। और फिर 3 बार उल्टे मुंडे पर या बाएँ मुंडे पर यानी कंधे पर पानी डालें, फिर सर पर पानी डाल लें। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई साहब पन उन्होंने नल खोला ऊपर टंकी और खोलने के बाद उसके नीचे बैठ गए और बस पानी गिरने दो। जबकि ये पानी को जो है बदन पर बहाने में बहुत एहतियात करना चाहिए क्योंकि ब बदन में ऐसी-ऐसी जगह पानी कान वगैरह के जगह निकल जाता है कि जहाँ पानी नहीं पहुँचना चाहिए। बहुत हम लोग एहतियात नहीं करते हैं। जो लोग समझदार हैं वो लोग देखते हैं कि पानी कहीं कान में बेएहतियाती से या फिर आँख या कहीं दूसरी जगह तो नहीं पहुँच रहा है या नहीं पहुँचना चाहिए। इस तरह से जो है कान में पानी भर जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर कहा कि सर पर और तमाम बदन पर पानी 3 बार बहाए। तमाम बदन पर पानी फिर जो है तमाम बदन पर हाथ फेरे और मले। फिर नहाने के बाद जो है फ़ौरन से एकदम से कपड़े पहन ले। ये जो है गुस्ल का तरीका है। अच्छा एकदम से कपड़े पहनने का सबसे मतलब जो है मैं आपको बताऊँ इसमें एक फ़ायदा ये भी है क्योंकि हम यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमारे अलावा और भी बहुत सारी मख़लूक़ात रह रही हैं, जिसे हम गैर मरई मख़लूक़ कह सकते हैं या फिर जो है हम जिन्नात या और भी बहुत सारे नाम से याद कर सकते हैं। मतलब ये है कि हम इंसान ही नहीं रह रहे हैं, तो अगर हम नंगे रहेंगे तो मतलब जो है वो हाज़िर हैं या नहीं हैं या उनके भी अख़वात या उनके भी घरवाले वहाँ पर उनके साथ में हैं या नहीं हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको बहुत अजीब-सा लगेगा। और दूसरी बात ये है कि आम हालात में भी तो हमें नंगे होने का शरीयत ने हुक्म नहीं दिया है। तो ऐसे ही नहाए तो फ़ौरन कपड़े पहन ले कि ज़्यादा देर नंगा ना रहे। हदीस पाक में है कि तू लोगों से आर करता है, तुझे इस बात की परवाह नहीं कि तू अल्लाह से आर करे मतलब शर्म करे लोगों से हदीस पाक के अल्फाज़ हैं। अब कहा अगला सवाल गुस्ल में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं ये बताओ? मैंने बताया था कल फ़र्ज़ किसे कहते हैं? तो कहा फ़र्ज़ उस चीज़ को कहते हैं कि जो बहुत ज़रूरी होते हैं उस फ़ेल के लिए। तो कहा फ़र्ज़ यानी कि गुस्ल के लिए फ़र्ज़ चीज़ें क्या-क्या हैं? जो गुस्ल में बहुत ज़रूरी हैं, अगर वो नहीं अदा करोगे तो गुस्ल नहीं माना जाएगा। तो कहा सुनो बहुत सारे लोग क्या करते हैं जुम्मे वाले दिन लोटा लिया और धाड़-धाड़ उसमें जो है सर पर पानी डाल कर के और आ गए इधर और तौलिया से पोंछ-पाछ के मस्जिद में निकल गए। ये आम तौर से ये लोगों का मिज़ाज है, जो वाक़फ़ियत ज़्यादा नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए कि मतलब ये ऐसा और अगर फिर भी कर रहा है तो ये शर्त तो अदा कर ही रहा है, कम से कम सुन्नत का तो सवाब मिल ही जाएगा। अच्छा, तो कहा उसके लिए फ़र्ज़ ये हैं कि मतलब जो है 3-3 बार जो है 3 फ़र्ज़ हैं। 3 क्या फ़र्ज़ हैं? का कुल्ली करना, ठीक। नाक में पानी डालना का ठीक। तमाम बदन पर तमाम ज़ाहिरी बदन पर सर से पाँव तक पानी बहाना। देखो ज़ाहिरी बदन की क़ैद लगाइए, अब कान के अंदर और ऐसी वो अज़ा के जो ज़ाहिरी बदन नहीं कहलाते हैं, तो उनके अंदर पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि किसी का नाख़ून मतलब जो है टूट गया, फट गया या उचल या खो जो उसको जो है ख़राब हो गया है, तो उसके अंदर पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो जिस्म का ज़ाहिरी हिस्सा नहीं है। ऐसे ही कान के अंदर का ज़ाहिरी हिस्सा नहीं है, आँख के अंदर का ज़ाहिरी हिस्सा नहीं है। तो ये सब जो है ज़ाहिरी हिस्सा नहीं है बदन के। जो ज़ाहिरी हिस्सा हैं जो दिख रहे हैं, जैसे कि नाक होती है, किसी की नाक गहरी होती है, तो अब जो है उस सूरत में उस तक पानी पहुँचाना ज़रूरी होता है। किसी के पेट में जो है चर्बी होती है, तो उस सूरत में उस पे मतलब जो है वो पड़ जाते हैं, तो उस सूरत में मतलब जो है पानी उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी ज़ाहिरी हिस्सा हैं। किसी ने अगर जो है कसालत की वजह से ऐसा गुस्ल किया कि उन बटों के अंदर पानी नहीं पहुँच सका, मतलब जो भी उसकी चर्बी है, तो फिर जो है वो गुस्ल नहीं होगा। एक बाल की जगह भी रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। ऐसे ही उसने जो है कुल्ली तो की लेकिन बड़ी सरवरी में की मतलब बहुत सरसरी सी कुल्ली करके वो निकल गया। तो उसके सारे दाँत भीग भी
بھیگ ہی نہیں سکے تو اس صورت میں بھی اس کا جو ہے غسل نہیں ہوگا. ایسی ناک میں پانی بہت جلدی میں اس نے ڈال کر کے نکل آیا. مطلب یہ بڑی احتیاط کرے جب غسل کرے، واقعی میں جنابت کا غسل کرے تو اس وقت جو ہے بہت احتیاط سے کرے. اگلا سوال کیا گیا ہے غسل میں کتنی باتیں سنت ہیں؟ غسل میں یہ باتیں سنت ہیں کون کون سی؟ غسل کی نیت کرنا، اوکے. دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا، اوکے. استنجا کی جگہ دھونا، ٹھیک ہے. بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اسے دور کرنا، ٹھیک ہے. نماز جیسا وضو کرنا، ٹھیک ہے. بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑنا، ہاں. اور داہنے کاندھے پر پھر جو ہے بائیں کاندھے پر پھر جو ہے سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا. یہ اس طرح سے اگر کوئی کر رہا ہے تو بہت اچھا رہے گا. تمام بدن پر ہاتھ پھیرنا اور ہاتھ کو ملنا. ہاتھ پھیرنا مطلب جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکے، ہاتھ پیر اوپر نیچے پیٹھ میں جہاں تک بھی پہنچ سکے تو جو ہے ہاتھ پھیر لے. اس سے یہ ہے کہ بال جو بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، وہ بال ہٹ جائیں گے اور ان بالوں کے نیچے کا جو چمڑی ہے وہ چمڑی جو ہے ان تک پانی پہنچ جائے گا. اس لیے بال پر ہاتھ جو ہے پورے بدن پر ہاتھ گھمانا سنت ہے، ٹھیک ہے. ملنا بھی ضروری ہے. کہاں؟ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہونا اگر ننگا ہو تو، اور کپڑا پہن کر نہاتا ہو تو کوئی حرج نہیں. ایسی جگہ نہانا کہ کوئی نہ دیکھے سنت ہے. نہاتے وقت کسی قسم کا کلام نہ کرنا، خاموشی سے نہا کر کے نکل آئے. کوئی دعا بھی نہ پڑھنا سنت ہے. عورتوں کو بیٹھ کر نہانا یہ سنت ہے. نہانے کے لیے نہانے کے فوراً بعد کپڑا پہن لینا یہ سنت ہے. یعنی ننگا نہ رہا ہے اس صورت میں. اس میں بہت طبی بھی بہت فائدے ہیں. سائنس بھی اس چیز کو کہتی ہے کہ مطلب نہانے کے فوراً بعد کپڑے پہن لینا اور پورا بدن کپڑے سے پہلے پوچھ لینا. یعنی کہ جسم کے ہر اعضاء کا پانی جو ہے سوکھ لینا، جذب کر لینا کپڑے میں. جس میں کسی بھی اعضاء پر اگر پانی چھوڑ رہے ہو تو وہ وہاں پر انفیکشن یا کچھ نہ کچھ بن جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اس میں، کھجلی وغیرہ اور خاج داد وغیرہ. تو یہ سب ہے سنتیں ہیں اس لیے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہ دیکھ رہی تھی کہ جو آج کی سائنس بھی نہیں دیکھ پا رہی ہے. ارے ایسا علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ مطلب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ہم نے آپ کو وہ سب کچھ دے دیا جو جیتی دنیا تک کوئی اپنی بصارت سے، اپنی بساطت سے جان نہیں سکتا. اگلا سوال کیا گیا کن وقتوں میں غسل کرنا سنت ہے بتائیں ذرا. یعنی کب کب غسل کرنا سنت کہلائے گا؟ جواب: جمعہ، عیدین، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے. کن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے؟ تو کہا غسل کرنا کن صورتوں میں مستحب ہے؟ ہاں اوپر والا سن لو. جمعہ اور عید، جمعہ کے دن، عید کے دن، بقرعید کے دن، عرفہ کے دن. وہ حاجی لوگ جو کرتے ہیں عرفہ میں پہنچتے ہیں، مطلب جو بقرعید کے ایام ہوتے ہیں. اور کہہ رہے احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے. احرام اگر کوئی باندھ رہا ہے تو اس وقت نہا لے تو یہ سنت ہے، ٹھیک ہے. پاک ہے ویسے بھی احرام باندھ سکتا ہے جب پاک ہے تو. اچھا اب اگلا سوال کیا گیا کہ مستحب کب ہے بتائیں مستحب ہونے کی صورت کا. کہ وقوف عرفات میں جب وقوف کرے ٹھہرے تو اس وقت جو ہے غسل کر لینا مستحب. وقوف مزدلفہ میں جب حاضری ہو تو بھی جو ہے کیا کر لے غسل کر لے. اور کہہ رہے کہ حاضری حرم شریف میں جب حاضری ہو یعنی طواف میں، اور حاضری سرکار اعظم اور سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جب حاضری ہو تو جو ہے غسل کر کے پہنچے، طواف کرنے کے لیے پہنچے تب بھی غسل کر لے. یہ مستحب ہے. دخول منا میں داخل ہو تب بھی غسل کر کے ہی داخل ہو. تینوں جمرات کو کنکڑیاں مارنے کے لیے غسل کرنا یہ سب حاجیوں کے لیے سنت ہے. شب برات میں بھی سنت ہے، مستحب ہے. اور شب قدر میں بھی، عرفہ کے دن بھی، عرفہ کے دن، عاشورہ وغیرہ کے دن. اور سوری عرفہ کی رات میلاد شریف کی مجلس میں جائیں تو وہ غسل کر کے پہنچے کیونکہ وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری یقینی ہوتی ہے. لیکن آج کل کی مجلسوں میں نہیں یقینی ہوتی ہے. یہی تو کہہ دیا تھا پیر و مرشد گرامی نے کہ مطلب اتنا واویلا اٹھایا تھا کہ ارے کیسے کہہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہوتے محفل میلاد میں. ایسی محفلوں میں ہو جائیں گے تم جو ہے گانوں کی طرز پر جو ہے طرز
ناشری پڑھ رہا ہے، رسول کا حضرت آواز کٹ رہی ہے حضرت آواز کلیئر نہیں آ رہی. دوبارہ ریپیٹ کریں آپ. جب ہے اور غسل کر کے کوئی جائے گا تو یہ اچھی بات ہے، لیکن آج کل کی جو مجلسیں ہو رہی ہیں، میلاد شریف ہو رہی ہیں پروگرام اور جلسے وغیرہ جلوس ہیں، 12ویں شریف 12 مطلب ربیع النور شریف کے مہینے میں بھی تو ایسی میلادیں ہوتی ہیں کہ اللہ رحم فرمائے. ایسے ایسے لچکیلے کرتے اور ایسے ایسے جبے، ایسے ایسے قبے پہن کر آتے ہیں، اور پھر لچکا لچکا ہاتھوں کو پھر نعت شریف پڑھتے ہیں، اور پھر کیا بیان کیا جائے. آپ لوگ سب بخوبی واقف ہیں. وصف رسول جب کیا جاتا ہے، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. شرح شمس و ضحیٰ کرتے ہیں. اللہ بچائے، یہ بڑی حالت خراب ہے. تو مطلب جو ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائے مطلب جہاں کہیں بھی جو ہے میلاد شریف ہو رہی ہے تو وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یقینی ہوتا ہے. لیکن آج آپ جو ہے خرافاتیں کرو گے اور ان کے آنے کے جو ہے خلاف کام کو انجام دو گے تو پھر کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہر جگہ ہر پل کی خبر ہے، لیکن پھر یقینی نہیں ہوتا ہے. یہی تو حضور نے فتویٰ دے دیا، یہ ہے وہ ہے، مطلب وابلہ بلا وجہ کا اٹھایا. خیر مطلب عقل والوں نے سمجھ لیا کہ حضرت نے کیا کہنا چاہا اور سمجھ رہے تھے. اگلا سوال کیا گیا ہے یہ ابھی اس کا کچھ جز رہ گیا ہے. اور دیگر محافل خیر کی حاضری کے لیے بھی غسل کر لینا مستحب ہے. مردے کو نہلانے کے بعد بھی غسل کر لینا مستحب ہے. مجنوں کو جنون جانے کے بعد بھی، یعنی کہ اگر کوئی مجنوں تھا پاگل تو اب وہ پاگل ہونے سے صحیح ہو گیا تو اب اس کے لیے مستحب کیا ہے، مطلب مستحب ہے کہ غسل کر لے. نشہ تھا اور نشے سے جو ہے افاقہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور کہہ رہے ہیں کہ گناہ کرنے کے لیے اگر غسل کرے گا تو کوئی کر رہا ہے آپ کے بعد انی سفر سے واپس آ رہا تھا تو اب غسل کر لے تو یہ جو ہے مستحب ہوتا ہے. ایسے ہی استحاضہ جو عورتوں کا مطلب جو ہے خون وغیرہ ہوتا ہے تو کرے اس کے بعد بھی مستحب ہے کہ جو ہے وہ غسل کر لے. نماز کسوف کسوف اور خسوف. کسوف کہتے ہیں سورج کے آدھا ہو جانے کو، جیسے سورج گرہن بولتے ہیں، اور خسوف کہتے ہیں چاند کے آدھا ہونے کو، جسے چاند گرہن بولتے ہیں. اور تو ان کی نمازیں پہلے پڑھی جاتی تھی، یعنی جب سورج آدھا ہوا کرتا تھا تو دکھتا تھا تو اس وقت جو ہے نمازیں لوگ جو ہے عید بڑے ایک میدان میں جمع ہو کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کی تسبیح کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ زور زور سے تسبیح کرتے تھے کہ اللہ تو حق ہے، تو نے اتنے بڑے پاورفل مطلب جو ہے کہہ سکتے ہیں اتنی بڑی طاقت کو تو نے زیر کر دیا، اس کو بھی جو ہے ماند کر دیا، تو بہت بڑی طاقت ہے. اس طرح سے جو ہے تصویر و تحلیل کیا کرتے تھے.
اور کہہ رہے خسوف اسی طرح استسقا مطلب بارش نہیں ہوتی تھی پہلے، بہت بہت پریشان ہو جاتے تھے لوگ، تو کہہ رہے اس استسقا کے لیے نماز جماعت سے پڑھتے تھے ایک میدان میں جمع ہو کر کے، تو کہہ رہے اس کے لیے وہ غسل کر کے کوئی جائے تو مستحب ہے۔ نماز خوف یعنی بہت زیادہ اندھیرا ہو جاتا تھا تو نماز پڑھتے تھے، تاریکی وغیرہ، اور سخت آندھی کے لیے بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ کس جگہ ہے تو بھی غسل کر لے، مستحب ہے۔ بدن پر اگر نجاست لگی ہے لیکن پتہ نہیں کہاں پر لگی ہے، جیسے کہ ہوتا نہیں ہے عام طور سے چھینٹے رستے ہوئے چلتے ہیں اور وہ چھینٹے لگ جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چل پاتا کہ کہاں پر لگے ہیں، تو اگر پیر کا یقین ہے تو پورے پیر کو دھل لے، اور اگر پیر کا بھی یقین نہ ہو بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ بدن پہ کہیں نہ کہیں لگی ہے تو اب غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ ان سب صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ نوٹ نمبر 1، گھٹنا کھول کر کے لوگوں کے سامنے نہانا سخت گناہ اور حرام ہے لیکن غسل ہو جائے گا۔ نمبر 2، نجس کپڑا پہن کر غسل نہ کرے، اور اگر دوسرا پاک کپڑا نہ ہو تو اسی کو پاک کر لے، اگر دوسرا کپڑا نہیں ہے تو اسی کو پاک کر لے، ٹھیک ہے، نجس کپڑے کو پہن کر کے غسل نہ کریں۔ اچھا، یہ چیزیں بہت ضروری تھیں اور میں نے بتا دی، آپ لوگ اصل میں لیٹ ہو رہے ہیں تھوڑا سا، لیکن آپ لوگ باقیوں سے